سیدہ ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام ہند، والد کا نام عمر بن حرام، بھائی کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کے مشہور و معروف راوی جابر بن عبداللہ کی پھوپھو تھی۔ سیدہ ہند کا خامد عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا اور اس کا شمار انصار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ سیدہ ہند اور ان کے خامد کا اسلام قبول کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے اسلام پھیلا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اہل مدینہ قرآن سن کر جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سیدہ ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئیں۔ سیدہ ہند کے خامد عمر بن جموح نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں جاہل چودھریوں کی عادت کے مطابق ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور بھی ذبح کیا کرتا تھا۔ عمر بن جموح حبشہ سے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا اور اس نے بڑھئی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنا دے۔ جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا، اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی تمام محنت اکارت جائے گی اور ہوا کے ہچکولوں میں اڑ جائے گی۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں تو لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر کی باتیں سنیں۔ سیدہ ہند کے 3 بیٹے تھے، معوذ، معاذ اور خلاد۔ وہ پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کے باپ عمر بن جموح کو اس کا علم نہیں تھا۔ سیدہ ہند بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی جس طرح ان کے بیٹے ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خامد سے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کے بیٹے اپنے مومن ہونے کا اعلان کریں۔ عمر بن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے اور اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں ہوتی تھی اور سیدنا مصعب بن عمیر کی مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا تو عمر بن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں۔ عمر بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا، اے ہند، ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا۔ اگر اس کا جادو ان پر چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے۔ ہند نے کہا، آپ مطمئن رہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں۔ سیدنا معاذ بن عمر نے اپنے ساتھی کو اپنے باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمر بن جموح کے بیٹوں کی مدد کرے۔ جب عمر بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے جس کے لیے عمر بن جموح کے بیٹوں سے اتفاق ہو چکا تھا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا۔ عمر بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا اور منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے۔ اس نے اپنے بت کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ چیختا، چلاتا، ہڑبڑ کرتا اور دھمکیاں دیتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا۔
عمر بن جمو گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بت کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ بت اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں گندگی سے لت پت پڑا ملا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا۔ اس نے اسے عطر لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جس نے بھی اس پر یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ ہند اور اس کے بیٹے انگشتے بدندہ رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا پچکانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ ایک گونگی بہری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی باتوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بعد ازاں عمر بن جمو تلوار لایا اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اب اگر دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آیا تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کریا کرم کر دینا۔ یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کر دینا۔ جب یہ بڑا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ عمر بن جمو کے بیٹوں نے اس کا تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور اسے پھر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بازار میں ایک کتا مرا پڑا تھا، اسے اٹھا کر بت کے ساتھ باندھ دیا اور چپکے سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ایسا انداز اپنایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب عمر بن جمو دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے۔ وہ زوردار آواز میں چیخا، چلایا اور پے در پہ دھمکیاں دینے لگا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہوا ہے اور اس نے اپنا دفاع بالکل ہی نہیں کیا، تو عمر بن جمو نے سمجھ لیا یہ بت اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، یہ تو خود اپنی تذلیل پر خوش ہے۔ اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر دل گرفتہ اور کبیدہ خاطر ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ آج افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا، آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی؟ جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا۔ ہند نے کہا، بالکل، انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سننی تھی، آپ اس کو اپنے پاس بلائیں۔ عمر بن جمو نے اسے آواز دی، وہ ساتھ والے کمرے میں تھا۔ آواز سنتے ہی اس نے کہا، ابا جان میں حاضر ہوں، ابھی آیا۔ جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سن کر زبانی یاد کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ابا جان، میں نے جو کچھ سنا اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے بھی کچھ سناؤ جو تم نے یاد کیا ہے۔ تو اس نے یہ سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور مردود شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سورۃ فاتحہ سن کر عمر بن جمو ہم کلامی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ کلام کتنا دلکش، دل فریب اور خوبصورت ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا اس کی ساری باتیں ہی اسی طرح دلکش اور خوبصورت ہیں؟ معاذ بن عمر نے مسرت اور شادمانی سے جھومتے ہوئے کہا، ابا جان بالکل، اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب ہیں۔ اس کی ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں۔ کیا آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ آپ ابھی جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ قوم کے معززین اسد بن زرارہ، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم
جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں، وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے۔ عمر بن جموح کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا، اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں، اس کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے خداؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے معاذ نے کہا، ابا جان، کیا آپ گونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ عمر بن جموح نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، ابا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابا جان، جس لکڑی کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمر بن جموح نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو درست ہے، لکڑی گونگی اور بہری ہے، یہ کچھ سمجھتی ہے نہ ہی کچھ محسوس کرتی ہے، یہ ادراک اور احساس سے بالکل محروم ہے۔ پھر عمر بن جموح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں؟ اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے ہڑبڑا کر کہا، کیوں نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ عمر بن جموح نے کہا، تم سب گواہ رہنا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارا خاندان مسرت اور شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے انہیں اس نوعیت کی سعادت کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ عمر بن جموح نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا اور اسے قرآنی آیات کی خوشبو سے مہکایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر نے یہ رات خوش و خرم اس گھر میں بسر کی۔ سیدہ ہند کے بیٹوں کی جہاد کے لیے روانگی۔ عمر بن جموح کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو وہ بھی جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جہاد کی روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے اسے جنگ کے لیے جانے سے روکنے لگے اور کہا کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ میں جنگ میں ضرور شریک ہوں گا۔ جب بیٹوں نے اپنے والد کے اصرار کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابا جان کو سمجھائیں، ان کا گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی دلی تمنا کا لحاظ کرتے ہوئے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رہنے کی تجویز دی، جو انہوں نے منظور کر لی۔ اس طرح وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، وہ گھر میں رہے اور ان کے بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ میدان بدر سے لشکر اسلام کی فتح یاب ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ مشرکین کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں تحقیق کر دیے گئے۔ عمر بن جموح نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب اور کامران ہو کر واپس آئے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ بذات خود لڑائی میں شریک ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کرتا۔ شکست کی بنا پر قریش غم سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کا رعب و دبدبہ خاک میں مل چکا تھا، ان کا تکبر اور نخوت کو ناقابل تلافی دھچکا لگ چکا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کا پختہ عزم کر لیا اور معرکہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ سیدہ ہند کے خاوند کی جہاد کے لیے روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، لیکن منافقین نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ان منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو کر جس خیر و بھلائی سے وہ محروم رہ گئے تھے وہ جنگ احد میں حاضری دے کر حاصل کر لیں۔ ان میں سیدنا عمر بن جموح بھی شامل تھے۔ جب سیدنا عمر بن جموح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت اور شادمانی سے سرشار گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی ہند اور بیٹے گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے انہیں اس سے پہلے اس طرح کی وارفتگی کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہتھیار تھامے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا، اے ابو معاذ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ ہند نے کہا، اے ابو معاذ، آپ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ سورۃ نور۔ ترجمہ، کسی اندھے، لنگڑے اور مریض پر کوئی حرج نہیں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ عمر بن جموع نے کہا، اے ہند، اللہ کی قسم، میں لنگڑاتا ہوا جنت میں ضرور چلوں گا۔ عمر بن جموع کے تینوں بیٹے انہیں جہاد پر روانہ ہونے سے روکنے لگے۔ وہ انہیں کہنے لگے، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، لیکن جب ایمان کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب نوعیت کے کارنامے سر انجام پانے لگتے ہیں۔ اس دفعہ عمر بن جموع اپنے اہل خانہ کا شکوہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری بیوی اور بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے سے روک رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، لڑائی آپ کے بس کا روگ نہیں، اور میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سچا جذبہ دیکھا تو آپ نے اہل خانہ سے ارشاد فرمایا، اسے نہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ اسے شہادت عطا کر دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموع کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ عمر بن جموع نے اپنا ہتھیار تھاما اور اپنے بیٹوں کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف اس طرح روانہ ہوا جس طرح ایک شیر چلا جا رہا ہو، سائق شیر، اور اس کے ارد گرد اس کے بچوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اللہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف پنجہ آزمائش سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک تھے۔ وہ فرماتے ہیں، عمر بن جموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ کیونکہ اس کی ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں سیدھا چل سکو گے۔ عمر بن جموع، ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں جنگ احد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سیدنا عمر بن جموع نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ جنگ احد میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے ساتھ ہند کے بھائی ابو جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تو عمر بن جموع کی بیٹی اپنے والد کی جدائی کے غم میں رونے لگی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں میرے والد کی لاش کو لایا گیا، اس کا مسئلہ کر دیا گیا، یعنی ان کے ناک کان کٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی لاش سے کپڑا اوپر اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ کپڑے کو اوپر اٹھاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کپڑا اٹھایا یا کپڑا اوپر اٹھانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ نے کسی خاتون کے رونے یا چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عمر بن جموع کی بیٹی یا اس کی ہمشیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیوں روتی ہے جبکہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے؟ سیدہ ہند نے دیکھا کہ چند خواتین شہداء کی لاشوں میں اپنے رشتہ دار شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون دو لدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی تو میں نے اس سے کہا، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا ہے، اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون رو پڑی۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ سیدہ ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند سیدنا عمر بن جموع اور اپنے بھائی ابو جابر کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو انہوں نے ان کی لاشوں کو وہیں دفن ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ ان میں سے ایک عمر بن جموع ہے، میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتے تھے۔ صبر و شکر کی پیکر، اللہ کے ہاں ثواب کی نیت رکھنے والی سیدہ ہند اپنے عزیز ترین 2 شہیدوں کو میدان احد میں دفنا کر مدینہ منورہ آ گئیں۔ وہ ساری زندگی اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت کے ساتھ روزے رکھتی رہیں اور جی بھر کر عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اپنی رضا کی نعمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔